ایک انہوں نے بہن نے فرمایا کہ ان کی نند نے اور ان کے جو نندوئی ہیں نند کے شوہر، انہوں نے مذہب بدل لیا ہے، یعنی اسلام چھوڑ کر کسی اور طرف چلے گئے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ آنا جانا رکھتے ہیں اور ہمیں خوف ہے کہ ہمارے بچے بھی ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے خدا نخواستہ اسلام کی محبت کو آہستہ آہستہ دل سے دور کر دیں، تو ان سے میل ملاپ کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یاد رکھیں، کافر دو طرح کے ہوتے ہیں، کافر اصلی ہوتا ہے، ایک کافر غیر اصلی کہہ لیں۔ کافر اصلی تو وہ جو شروع سے پیدائشی ہی کافر ہے، اس کو کافر کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان تھا اور اس نے پھر کفر اختیار کیا تو یہ کافر غیر اصلی مرتد کہلاتا ہے، مرتد۔ اور مرتد کا بہت سخت حکم ہے، اس کی زندگی کے پچھلے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ میاں بیوی نہیں رہے، اور ان سے میل جول رکھنا سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے، کیونکہ اسلام پر قائم رہنا یہ ضروری ہے۔ لہٰذا اب چونکہ اسلامک سزائیں تو ہیں نہیں، تو کم از کم آپ کو سوشل بیک آؤٹ کرنا ہوگا۔ خبردار ہمارے گھر کے قریب بھی مت آئیں، یاد رکھیں کہ یہ ایک آگ ہے جو آپ کے گھر میں آئے گی اور سب کی آخرت کو جلا دے گی۔ اپنے شوہر کو بھی سمجھائیں کہ رشتے بعد میں ہوتے ہیں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، وہ رشتے بنانے والی ذات بھی ہمارے رب کی ہے، رب نے مقرر کیا، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، تو ان کی تعظیمیں اللہ نے بتائی ہیں، اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ ہی آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جب ہمیں شرعی احکام پر عمل پیرا ہونے کی باری آئے تو اللہ تعالیٰ کے تمام تر احسانات کو بھلا کر رشتوں کے تقدس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے غلط چیز کو بھی اور اس محبت کو کہ جو شریعت پسند نہیں کر رہی ہے اس کو اتنا آگے بڑھا دیا جائے کہ حقوق اللہ ہی سلب ہو جائے، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ اپنے شوہر کو پیار محبت سے سمجھائیں، اور اگر نہیں مانے تو آپ بالکل اس معاملے میں سختی سے سٹینڈ لے سکتی ہیں، چاہے کوئی ناراض ہو یا نہ ہو۔ ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں بالکل نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ مسلمان 25 دسمبر کے علاوہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کسی بھی نبی کا میلاد منا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، کسی کی بھی پیدائشی خوشی جائز اور شرعی طریقے سے منانا شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن چونکہ اگر کوئی اور قوم ہے اور کوئی دن ان کے مذہبی معاملات کے لیے مختص ہے تو پھر اس لیے مشابہت کی وجہ سے منع کیا جائے گا کہ بھئی ایک مذہبی تہوار کے اندر اگر آپ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے اس مذہبی تہوار میں آپ بھی شریک ہیں، کیونکہ ہر مذہبی تہوار جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات سے متصادم نہ ہو۔ اگر ٹکراؤ نہ ہو تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن عموماً ٹکراؤ ہوتا ہے عقائد کے اندر، سوچ اور فکر کے اندر، اس کے پیچھے جو لاجک ہوتی ہے اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتی ہے اگر ہم بھی اس طرح کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جس سوچ اور فکر کے ساتھ دوسرا کر رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں، اور یہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ اس پرٹیکولر ڈے میں نہیں، اس کے علاوہ تمام نبی ہمارے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، جیسے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مناتے ہیں ایسا ان کا بھی منا سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں ان کا میلاد منانے پر طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی شرک کہتا ہے، کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی ناجائز کہتا ہے، وہاں سے جواب آتے ہیں، وہاں سے کویسچن آتے ہیں۔ آپ یہ اور مطلب یہ کہ میلاد منانا شروع کریں گے تو اس میں اور پھر مسائل پیدا ہوں گے، تو چلے نبی کریم کا منا لیں، باقی کا اعلانیہ طور پہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں، اپنے گھر میں اگر کرنا چاہیں تو آپ خوشی منا سکتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ پھر اس میں نئی نئی پھلڑیاں نکلیں گی اور مسائل پیدا ہوں گے۔ نئی چیز جتنی دینی حوالے سے معرض وجود میں نہ آئے یہ بیسٹ ہے، جتنا پہلے ہے اس پر عمل کر لیں یہ بہت بڑی بات ہے۔